سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن یا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ بدلے میں ان سے کچھ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، پہلی بات۔ دوسرا، اس دن کسی سے کی کوئی شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی، تیسری بات، اور کسی کو بدلے میں بھی اس سے کچھ نہ لیا جائے گا، اور چوتھی بات، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پچھلی آیت مبارکہ کے ضمن میں ساتھ ہی اس کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، ڈرو اس دن سے جس دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ یہ سب کچھ قرآن پاک کے ذریعے اور بنی اسرائیل کے بعد ہم سے بھی خطاب ہے کہ ہم بھی ڈریں اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی، اور کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، بدلے میں نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیے گا، اور پھر ان چاروں باتوں کے بارے میں مختلف روایات، مختلف احادیث، مختلف قرآن پاک کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن تو شفاعت بھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، پھر شفاعت صغریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ ساری انسانیت کی شفاعت کے اللہ جی حساب شروع فرما دیجئے، جن کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، پھر دوسری شفاعت صغریٰ ہوگی، اپنے نیک امت کے گناہ گاروں کے لیے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور پھر بہت سے نیک لوگوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، جیسے کہ حاجی کے بارے میں آتا ہے، شہید کے بارے میں آتا ہے، حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، اور بھی کچھ جیسے قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، رمضان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو پھر وہ سارا کچھ اس آیت سے ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم ابھی بات کرتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ عمومی بات ہے، عموماً ایسا ہی ہوگا، وہ ایک بیچ میں سے اس کو استثنائی صورت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم مزید بتاتے ہیں کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بدلہ دے کے، بدلے میں کوئی چیز دے کے انسان اپنی جان چھڑا لے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور ان میں سے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ جبکہ حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ اکرام سے، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب نادار جس کو ہم کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس روپیہ پیسہ، مال، روپیہ، گاڑی، گھر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اتنے زیادہ نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی پہ زیادتی کی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق کھایا، تو اس سب کے حق لینے والے آ جائیں گے، اور جتنی جس پہ ظلم و زیادتی کی ہوگی ان سب وہ اپنی اس کی نیکیوں میں سے حصہ لیتے جائیں گے۔ یہ ہے بدلہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا، لیکن وہ سارے بدلے میں نیکیاں لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اب میں پھر یہاں تک کہ دعوے دار باقی ہوں گے اور نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے گناہ اس پہ ڈالتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جہاں نیکیوں کا پہاڑ کھڑا تھا وہاں پہ گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بدلہ لینے کے، بدلے میں کچھ دینے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی اگر یعنی وہ مفلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور دعوے دار کم ہیں، تو ان کو بدلے میں نیکیاں دے کر ان سے جان چھڑا لی جائے گی، یا ان کو بدلے میں نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جیسے کسی کی غیبت کریں تو بدلے میں آپ کی نیکیاں اس میں چلی جاتی ہیں، یعنی آپ اب نیکی بہت مشکل سے آپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ضائع کر دیں، نیکیوں کی حفاظت بھی کریں، ان کو ضائع کرنے والے نہ بنے، تو بدلہ بھی دینے والی بات بھی مل رہی ہے ہمیں۔ اور کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، جبکہ یہ ساری صورتیں کام آنے کی ہی ہیں، شفاعت بھی، بدلہ بھی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، جبکہ فرشتے بھی ان کی مدد کر رہے ہوں گے، جنت میں داخلے کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے، اللہ کے ہاں نیک ولی بھی، اللہ کے صالحین بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی، انبیاء اکرام بھی، یہ سارے یعنی ایک طرح سے مدد کی صورتیں ہیں، بدلے کی صورتیں ہیں، مدد اور ایک دوسرے کے کام آنے کی صورتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ عموماً بات یہی ہے۔ آیات الکرسی میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ کی اذن ہوگا، اجازت ہوگی کچھ لوگوں کے بارے میں، اور کچھ لوگوں کو اجازت دی جائے گی۔ ہر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ہر کوئی بدلے میں کچھ نہیں دے سکے گا، بلکہ جس کو اللہ اذن یعنی حکم یا اجازت عطا فرمائیں گے وہی اپنا یہ کام کر سکے گا، وہی دوسروں کے کام آ سکے گا، وہی شفاعت بھی کر سکے گا۔
تو اللہ جس کے بارے میں اجازت دیں گے اور جس کو اجازت دیں گے وہ اسی کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اسی سے بدلے میں بھی کچھ لیا جائے گا، اسی کے لیے دوسرے کام بھی آ سکیں گے۔ یہ اصول ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عموماً بات یہ ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جیسا کہ آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، یعنی ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی، اپنی اولاد، ہر کسی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ساری زمین اور روئے زمین جو کچھ اس میں سب دے کر بھی جان چھڑانا چاہے، اللہ فرمائیں گے پھر بھی اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ان کافروں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ پورے اپنی زمین بھر کر بھی کچھ مل الارض ذهبا ولو افتدی بھی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ زمین بھر سونا بھی دے دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہوگا ہی نہیں ویسے تو وہاں پہ کچھ ایسا، لیکن اگر ہو بھی تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مومنوں کے لیے، مومنوں سے خطائیں گناہ بھی تو ہو جاتی ہیں نا، مسلمان مومن اللہ پہ ایمان لانے والے، لیکن تھوڑے گناہ خطائیں ہو گئی تو ان پہ جن کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ جہنم خدا نخواستہ واجب ٹھہری، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کی شفاعت سے، اولیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی شفاعت کے ساتھ ان کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے، ان کے وہ گناہ بخش دیں گے، اور پھر اپنی رحمت سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے گناہ کاروں کو نکال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے استثنائی صورت ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ استثناء ہے کچھ لوگوں کے لیے، ان کو اللہ نے اس اصول میں شامل نہیں کیا، لیکن عام اصول یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور کوئی کسی کو بدلے میں کچھ دے کر جان نہیں چھڑا سکے گا، اور کسی کی شفاعت کسی کے لیے قبول نہ ہوگی، اور نہ ہی کسی کی مدد کوئی کر سکے گا۔ تو یہ ساری 4 باتیں ہیں، اور ان چاروں باتوں کے بارے میں مومنوں کے لیے اصول الگ ہے، کافروں کے لیے الگ ہے۔